السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ مائی نیم از محمد امیر معاویہ، آئی ایم لیکچرر آف اسلامک اسٹڈی اینڈ ترجمۃ القرآن۔ جیسے اسٹوڈنٹس آپ جانتے ہیں 9th کلاس سے 2nd ایئر تک ایک سبجیکٹ ایڈ کیا گیا ہے جس کا نام ہے ترجمۃ القرآن۔ تو ہم ڈسکس کر رہے ہیں ترجمۃ القرآن 9th کلاس۔ آپ نے پریویس لیکچر میں دیکھا ہوگا سورہ طٰہٰ کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ کون سی صورت ہے، آیات کے رکوع کتنے، آیات کتنے، خلاصہ جات دیکھا تھا، اس کا وجہ تسمیہ، حروف مقطعات۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں فضیلت پر، کیونکہ ہم سورۃ طٰہٰ ڈسکس کر رہے ہیں تو اس کی فضیلت دیکھتے ہیں۔ فضیلت میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اس صورت کے بارے میں کیا فرمایا۔ ایک حدیث تو یہی ہے، میں نے بورڈ پہ لکھ دی ہے جو لکھی ہوئی ہے، دوسری میں ایسے بتا دیتا ہوں وربل۔ پہلی حدیث یہ ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ میرا قدیم مال اور قیمتی اثاثہ ہے۔ کس صورت کے بارے میں فرمایا؟ سورۃ طٰہٰ کے بارے میں۔ آپ علیہ السلام کے سامنے جب آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ محبوب سورۃ طٰہٰ کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ میرا قدیم مال اور قیمتی اثاثہ ہے۔ ایک حدیث یہ، دوسری حدیث یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب فرشتوں کے سامنے اللہ پاک نے سورۃ طٰہٰ کی تلاوت فرمائی تو انہوں نے عرض کیا یا اللہ یہ کس قوم پہ یا کس امت پہ یہ ذکر نازل کیا جائے گا، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ میری آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، میرے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا خاصہ ہوگا، یہ سورت صرف انہیں عطا کی جائے گی۔ تو اس کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں سورۃ طٰہٰ کے مضامین کے۔ اس سورت کے اندر کون کون سے مضامین بیان کیے گئے۔ پہلا مضمون تو تبلیغ کی محنت اور تسلی، یہ تو آپ علیہ السلام کے لیے خاص طور پر بیان کیا گیا کہ آپ علیہ السلام پر یہ کتاب جو قرآن نازل ہوئی ہے یا سورۃ طٰہٰ کے اندر بتایا گیا کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو تبلیغ کرتے رہیں، باقی وہ آپ کی بات مانیں نہ مانیں، انکار کر دیں، وہ جس راستے پہ بھی ہیں آپ کا کام ہے ان تک پہنچا دینا، ان کو بتا دینا یہ سیدھا راستہ ہے یہ غلط راستہ ہے، ان کو سارے احکامات جو اللہ کی طرف سے نازل کیے گئے ان کی تفصیل بتا دینا، باقی ان کا کام ہے وہ مانیں یا نہ مانیں۔ اللہ پاک نے فرمایا محبوب آپ اپنی تبلیغ کی محنت کو جاری رکھیں، اور دوسرا آپ علیہ السلام کو تسلی دی گئی کہ آپ اپنا فریضہ انجام دیتے رہیں، باقی آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ اگر وہ ایمان نہیں لا رہے، آپ کا یہ کام نہیں ہے، آپ کا کام ہے پہنچا دینا بس۔ پہلے یہ مضمون بیان کیا گیا تبلیغ کی محنت اور تسلی، یعنی آپ علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے، آپ علیہ السلام تبلیغ کو جاری رکھیں، اور دوسرا آپ علیہ السلام پریشان نہ ہو، تسلی رکھیں، اللہ پاک نے اس صورت۔ اور دوسرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں بتایا گیا۔ اس صورت میں جو مضامین تفصیل سے بتایا گیا ان میں ایک مضمون ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو آگے دیکھا جائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے 3 مراحل ہیں، وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلا ہے حضرت اس صورت کے اندر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا مرحلہ بیان کیا گیا وہ ہے پیدائش سے مدین تک۔ پیدائش سے مدین تک حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے ساتھ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے الہام فرمایا، کیونکہ 2 قومیں تھیں اس وقت آباد، ایک کا نام تھا قبطی جہاں سے فرعون کا تعلق تھا جس قوم سے، دوسری قوم اس وقت تھی بنی اسرائیل جس سے تعلق تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ قبطی فرعون کا تعلق قبطی قوم سے تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ فرعون نے یہ قانون بنا رکھا تھا، آپ نے سن رکھا ہوگا کہ فرعون نے یہ قانون بنایا تھا کہ جو بنی اسرائیل کے خاص طور پہ قبطی نہیں، بنی اسرائیل کے اندر کوئی جو بھی لڑکا پیدا ہوتا اس کو قتل کرا دیتا، وہ جیسے ہی وہ پیدا ہوتا اس کو۔ تو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل میں پیدا فرمایا جب تو ان کی والدہ کے دل کے اندر یہ ڈال دیا تھا کہ اس کو صندوق میں ڈالیں اور نہر کے اندر ڈال دیں۔ تو بہرحال یہ لمبی تفصیل ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کو صندوق میں ڈالا تو وہ پہنچتے فرعون کے محل میں پہنچ گئے۔ تو اللہ پاک قادر ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ پاک فرماتا ہے میں ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہوں۔ تو جو دشمن تھا، جس نے قتل کرانا تھا، شہید کرانا تھا، اللہ پاک نے اسی کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کرائی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے۔ ایک مرتبہ ایک قبطی اور ایک بنی اسرائیلی لڑ رہے تھے آپس میں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے وہ صلح کرا رہے تھے ان کے درمیان، حضرت موسیٰ علیہ السلام قبطی اور بنی اسرائیلی کے درمیان۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ اچانک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے وہ قبطی مارا گیا، مکہ مارا، وہ مر گیا وہیں پہ۔ تو جب وہ مر گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے فرعون نے لشکر قوم بھیجی، لوگ بھیجے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر ہجرت کرنا پڑی، پیدائش سے یعنی پھر مدین کی طرف ہجرت کرنا پڑی۔ کہاں سے؟ پیدائش وہاں پہ ہوئی، فرعون کے محلات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی، وہاں سے پھر جوانی کی عمر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدین کی طرف ہجرت کی۔ تو وہاں پہ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو وہاں پہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام وہیں کہاں پہ مدین میں رہے، وہاں پہ حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، پھر وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں رہے، شادی کی، کافی عرصہ وہاں گزارا۔ شادی کے بعد 10-12 سال جو ان کے حق مہر کے طور پہ بکریاں چرانی تھی وہ چرائی۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کر واپس آئے
تو راستے میں کوہ طور پر پھر اللہ پاک جو سورہ طہ کے اندر موجود ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں تیرا رب بات کر رہا ہوں، موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میرے قریب آ جا، جوتے اتار دے، بالوادی المقدس طویٰ، یہ وادی پاک ہے۔ تو پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ اب کہاں جا؟ فرعون کے پاس جا، اور فرعون کے پاس جا کے وہ سرکش ہو چکا ہے تو اس کے پاس جا کے تبلیغ کر، اس کو بتا، پھر اس کے ساتھ مقابلہ کر، اور اللہ پاک تیری مدد اور تعاون فرمائیں گے۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے چل پڑے، کہاں پہنچے؟ صحرائے سینا۔ تیسری زندگی کا دوسرا مرحلہ صحرائے سینا میں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے، فرعون کو تبلیغ کی، سمجھاتے رہے۔ وہاں پہ پھر تفصیل کے ساتھ ہے کہ فرعون نے بات نہیں مانی، لشکر ڈوب گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نجات دی، راستے بن گئے۔ یہ ساری تفصیل صحرائے سینا کے پروسیس میں آتی ہے، اس زندگی کے مرحلے میں آتی ہے۔ اس کے بعد تیسرا مرحلہ ہے صحرائے سینا سے وفات تک۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب قوم ان کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے نجات دی، فرعون ڈوب گیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے، سمجھاتے رہے کہ رکے رہو اللہ کے دین پہ۔ اس کے بعد تورات جو نازل ہوتی رہی حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ، یہ ساری اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ پاک نے نبی بنایا۔ یہ سارا سورۃ طہ کے اندر صحرائے سینا سے وفات تک اس مرحلہ میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے، روزے رکھے، اس کے ساتھ اللہ پاک نے تورات دی، حضرت ہارون کو نبی بنایا۔ وہ سارا صحرائے سینا سے وفات تک اس مرحلہ کے اندر۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی جو اس صورت کے اندر بیان کی گئی، 8 رکوع ہیں، اس کے 8 رکوع میں سے 5 رکوع کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں ہے۔ وہ 3 مراحل کے اوپر ہے، 5 رکوع پورے سورۃ طہ کے اسی بنیاد پر ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کیسے تھی۔ پہلی پیدائش سے مدین تک، دوسری مدین سے صحرائے سینا تک، تیسری صحرائے سینا سے وفات تک۔ اس کے بعد اس صورت کے اندر جو آخری 3 رکوع ہیں ان کے اندر عقائد بیان کیے گئے ہیں، اور یہ بیعت بیان۔ عقائد کون کون سے بیان کیے گئے؟ کیونکہ میں نے جب بتایا کہ یہ صورت مکی ہے، مکہ کے اندر مشرکین مکہ 3 چیزوں کا انکار کرتے ہیں، توحید، رسالت اور آخرت۔ تو اس صورتوں کے اندر بھی، اس صورت کے اندر بھی جو عقائد بیان ہوئے ہوں گے وہ بھی توحید، رسالت اور آخرت۔ تو اس صورت کے اندر جو عقائد بیان کیے گئے ہیں، توحید، رسالت اور آخرت کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ، اگلا مضمون جو بیان کیا گیا۔ اس صورت میں بتایا گیا اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو جس طرح جنت عطا کی، پھر بتایا گیا جنت سے کیسے دنیا میں بھیجا، یہ سارا اس صورت کے اندر موجود ہے۔ اس کے بعد قرآن کی عظمت کا بیان اس صورت میں بتایا گیا کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے، جو اس کے مطابق زندگی گزاریں گے وہ کامیاب، فلاح و بہبود، کامیابی پا جائیں گے۔ جو اس کے مطابق نہیں زندگی گزاریں گے ان کے لیے ٹھکانہ جہنم ہے، دوزخ ہے۔ دنیا میں بھی ضلالت اور رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ضلالت اور رسوائی ہے۔ اس کے بعد کافروں کی مہلت۔ اس صورت میں بتایا گیا آخری مضمون جو بیان کیے گئے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کافر جب بھی کفر کرتے ہیں، اللہ پاک یوں نہیں کرتے کہ اچانک پکڑ لیں، بلکہ ان کو مہلت دیتے رہتے ہیں ایک وقت کی۔ اب ایسا نہیں ہے کفار مکہ کفر کرتے رہیں، شرک کرتے ہیں تو اللہ پاک ان کو اسی وقت پکڑ لیں، نہیں، اللہ پاک مہلت دیتے رہتے ہیں، پھر اللہ پاک ایک وقت متعین کرتے ہیں، اس وقت پھر اللہ پاک ان کو پکڑتے ہیں۔ تو ہم نے اسٹوڈنٹس آج دیکھا سورہ طہ کی فضیلت میں، اس میں ہم نے دیکھا آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ میرا قدیم مال اور قیمتی حصہ ہے۔ اس کے بعد ہم نے مضامین ڈسکس کیے، پہلے تبلیغ کی محنت اور تسلی آپ علیہ السلام کے لیے تھا، پھر ہم نے دیکھا اس صورت کا مضمون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پیدائش سے مدین تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی، پھر مدین سے صحرائے سینا تک۔ یہ شارٹ کویسچن میں آتا رہتا ہے ہر مرتبہ، اس مرتبہ بورڈ میں آ سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے کون سے 3 مراحل سورۃ طہ کے اندر بیان کیے گئے وہ لکھے۔ پیدائش سے مدین تک، مدین سے صحرائے سینا تک، صحرائے سینا سے وفات تک۔ اور MCQs میں آ سکتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی زندگی کے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے کتنے مراحل سورۃ طہ کے اندر بیان ہوئے، تو یاد رکھنا 3 مراحل بیان ہوئے۔ اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا عقائد کا بیان اس کے صورت کے اندر بیان ہوا ہے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ مضمون بیان کیا گیا، اس کے ساتھ قرآن کی عظمت کا بیان ہوا، اور لاسٹ ون جو اس صورت کے اندر مضمون بیان ہوا ہے وہ ہے کافروں کی مہلت، کافروں کو مہلت۔ تو اسٹوڈنٹس امید ہے آپ لوگوں کو انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ وعلیکم السلام۔